بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ ارتضیٰ کی لائف ہمیشہ بہت مصروف رہتی تھی۔ اسے کبھی تفریحاً لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا۔ لندن سے واپس آنے کے بعد سے اماں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کر لے۔ ان کی خواہشات اور خوشیوں کا احترام اپنی جگہ، وہ اتنی جلدی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بابا ڈیڈی کے ساتھ مل کر اپنے بزنس کو مزید پھیلانا اور آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا جسے وہ اپنی شریک سفر بنانے کا فیصلہ کرتا۔ وہ خوبصورتی سے متاثر ہوتا تھا، مگر صرف اس سے متاثر ہو کر وہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی اس لڑکی کے پاس خوبصورت سوچ، خوبصورت ذہن اور خوبصورت دل ہونا چاہیے تھا۔ خوبصورت چہرہ چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن شادی سے اس کا یہ انکار اس روز دھرا کا دھرا رہ گیا جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ سمن سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ لڑکی اچانک اس کی زندگی میں آئی اور بس ہر جگہ چھا گئی۔ وہ جو ہر کام بہت سوچ سمجھ کر اور جذبات کو اعصاب پر سوار کیے بغیر کرنے کا عادی تھا، اسے سمن سے بس ایک دم ہی محبت ہو گئی۔ وہ اچانک ہی ان سب کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ مہمان کی حیثیت سے آنے والی اجنبی سی سمن اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تب وہ ان لوگوں کو پرایا سمجھ کر دور دور رہتی تھی۔ اب جب اس گھر کو اپنا مان کر یہاں رہنے لگی تو ارتضیٰ کو پتہ چلا کہ سمن کا دوسرا نام محبت ہے۔ اسے خالق نے محبت کی مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ وہ محبت کرنے اور محبت بانٹنے کے لیے بنی ہے۔ گھر والوں کی تو بات کیا تھی، اس سے تو اس کا خونی رشتہ تھا۔ اسے تو راستے میں کچرا چننے، بھیک مانگنے والے بچوں سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ذہین تھی، سمجھدار تھی، میچور تھی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ ذمہ دار تھی۔ اس کی بہت سی باتیں بالکل ارتضیٰ جیسی تھیں۔ ارتضیٰ اس سے بے حد متاثر تھا۔ خود میں موجود اتنی ساری خوبیوں کے باوجود اس میں ایک بے نیازی تھی، اپنی خوبیوں سے بے نیازی۔ اسے جیسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، ذہین ہے، دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی خود اپنے آپ سے بے نیازی اور لاپرواہی ارتضیٰ کی نظروں میں اس کی خوبیوں کو کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صرف سمن کی خوبیوں سے متاثر نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ محبت کا انکشاف اتنا اچانک ہوا اس پر۔ جب اس پر یہ محبت کا انکشاف ہوا تو اسے اس محبت پر بہت فخر بھی محسوس ہوا، اس لیے کہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی تھی وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس سے محبت کی جائے۔ سمن کے لیے اپنی دیوانگی خود اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ اسے یونیورسٹی سے لانے کی خاطر وہ اپنی ضروری سے ضروری اپوائنٹمنٹ تک کینسل کر دیا کرتا، مگر وہ لڑکی اس کی دیوانگی سے انجان ویسی ہی بے نیاز تھی۔ وہ اس کے ساتھ بڑی اچھی طرح بات تو کرتی تھی، لیکن ان میں بھی بہت تکلف اور دوری تھی۔ کبھی اس کا دل چاہتا وہ سمن سے پوچھے، سمن کیا تمہیں میری محبت کا احساس ہی نہیں، یا تم جان کر بے نیازی ظاہر کرتی ہو؟ میری آنکھوں میں لکھا پیغام تم کیوں نہیں پڑھ پاتی؟ اس کی بے قراری ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے ارتضیٰ کی آنکھوں میں موجود پیغام پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ براہ راست اس کی نگاہوں میں دیکھنے سے کترانے لگی۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ اس کی نگاہوں کی دیوانگی دیکھ کر چپ ہو جاتی، لیکن اس خاموشی میں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سا اقرار چھپا ہوا تھا۔ وہ اس رات سونے سے پہلے اماں کے کمرے میں گیا۔ اماں اس کے لیے بالکل ماں کی طرح تھیں۔ اسے ان سے بات کرتے کبھی لفظ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اس نے اپنی دل کی باتیں کر لیا کرتا تھا۔ اماں آپ چاہتی ہیں نا کہ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بیٹا؟ تمہاری شادی تو میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہے۔ جس لڑکی کو تم پسند کرو گے ہم اسے دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے جواب دیا، میری پسندیدہ وہ لڑکی ہے جو آپ سب کو بھی بہت پسند ہے۔ میں سمن کی بات کر رہا ہوں اماں، میں سمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے سمن کا نام سن کر اماں بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو ہمیشہ پسند کیا تھا، جس سے اس کی شادی اس کے گھر کے ہر فرد کا ارمان تھی۔ اماں، بابا، ڈیڈی، مما سب کے سب ارتضیٰ کی سمن سے شادی کے خواہش مند تھے۔ دل کی یہ خواہش انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کی تھی، لیکن ارتضیٰ سمیت بچوں میں سے کسی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اگر ارتضیٰ نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو خواہ مخواہ آپس میں دل برے ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے تو وہی بات کہہ دی جو سب کی دلی تمنا تھی۔ اماں نے صبح ہونے کا انتظار بڑی مشکلوں سے کیا۔ صبح ہی انہوں نے بابا، ڈیڈی، مما سب کو اس بات سے آگاہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر کے تمام افراد کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ مما نے سمن کی رضامندی لینے کے بعد اماں کو باقاعدہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اسی دن رشتہ دیا گیا، اسی دن رشتہ طے ہوا اور اسی دن منگنی کی تاریخ بھی طے کر لی گئی۔ ظفر کے امریکہ جانے میں صرف 4 دن رہ گئے تھے۔ اس کے جانے سے ایک دن پہلے منگنی کی تقریب ہوئی تھی۔
وقت بہت کم تھا اور اماں نہایت دھوم دھام سے تقریب کرنا چاہتی تھی، اس لیے گھر میں خوب بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے یہ سب ایک حسین خواب کی طرح تھا۔ کون کہتا ہے محبت ہجر ہے، نارسائی ہے، دکھ ہے، آنسو ہے؟ غلط، بالکل غلط۔ اس نے خود سے کہا، محبت کرنے والوں کو ہمیشہ ہی تو پل صراط کا سفر طے نہیں کرنا پڑتا، کبھی کبھی سب کچھ من چاہا بھی تو ہو جایا کرتا ہے، بالکل اس طرح جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ حاسد نہیں تھی، کم ظرف نہیں تھی جو اپنی بہن کی خوشیوں سے جلتی، وہ اس کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے خود کو ارتضیٰ کی برسوں پہلے کی ایک بات یاد دلانی چاہی، ضروری نہیں جب میں جو چاہوں وہ مجھے مل بھی جائے، کبھی میرے بہت چاہنے پر بھی مجھے میری پسندیدہ چیز نہیں مل سکتی اور مجھے اسے نارمل طریقے سے لینا چاہیے۔ میں آپ جیسی حقیقت پسند مچوڑ نہیں، کیسے مان لوں کہ جو میں نے چاہا وہ میرے بجائے کسی اور کو مل رہا ہے؟ اس نے اسٹیج پر بیٹھے ارتضیٰ کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے سمن سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا صبا، کیا محبت کرنا اور اسے پا لینا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ سمن خوشی کی انتہا پر پہنچ کر بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا، صرف چند خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں محبت حاصل ہو جاتی ہے اور تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہو۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ سمن کے پاس آج بولنے کے لیے بہت کچھ تھا، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ کتنی دیر تک وہ اس کے ساتھ آج کی خوشیوں بھرے یادگار دن کے حوالے سے باتیں کرتی رہی۔ باتیں کرتے کرتے سمن سو چکی تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر چمکتا چاند اسے اس سے پہلے کبھی اتنا تنہا نہیں لگا تھا۔ تم تنہا ہو اس لیے اتنے اداس ہونا؟ اداس مت ہو، دیکھو میں بھی تمہاری طرح آج بالکل تنہا ہوں۔ وہ خاموش کھڑی چاند سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر ظفر کو سی آف کرنے گئے تھے۔ جیسے ہی تصویریں آئیں فوراً مجھے بھیجنا، ظفر نے سمن کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اماں آپ نے دیکھا صبا کو، اس نے اس معاملے میں بھی میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ارتضیٰ کے لندن جانے پر کیسے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور آج دیکھیں کتنے مزے سے کھڑی ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کے تانے دینے پر سب ہنس پڑے تھے، یہاں تک کہ سمن بھی روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ سب کو خداحافظ کر کے وہ آگے بڑھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے گردن موڑ کر سب کی طرف دیکھا تو نظریں سب سے ہوتی ہوئی صبا پر جا کر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹ کر واپس آیا۔ ارے صبا، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ ظفر بھائی آپ جلدی واپس آئیے گا، اب آپ ارتضیٰ بھائی کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں گے نا تو میں آپ کو سپورٹ کروں گی، وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ ظفر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ظفر کے جانے کے بعد اداسی اور خاموشی کے ملے جھلے جذبات لیے وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ شام تک سب یوں ہی خاموش خاموش سے رہے۔ ارتضیٰ سمن کو ڈنر پر لے جانا تھا۔ صبا تم بھی چلو، ارتضیٰ نے آفر کی۔ مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اخلاقاً مجھے ساتھ لے جانے کو کہہ رہے ہیں، اگر میں واقعی چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو دل ہی دل میں مجھے گالیاں دیں گے، پھر مروتاً آپ دونوں مجھے برداشت کریں گے اور میری وجہ سے آپ لوگوں کو آپس میں انتہائی احمقانہ گفتگو کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے پاکستان کی فورن اور اکنامی پالیسیز ڈسکس کریں اور یہ آپ کو گوبھی کے پھول اور گیندے کے پھول کے درمیان موجود بنیادی فرق سمجھانے لگے۔ اس کے منہ پھٹ سے انداز پر ارتضیٰ قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ سمن اماں کی موجودگی کی وجہ سے بری طرح جھیپ گئی تھی۔ خود اماں کے لبوں پر اس کی بات سن کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ کیمسٹری میں آنرس کر رہی تھی۔ وہ اور سمن یونیورسٹی ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے ذہن سے سب سوچوں کو جھٹک کر خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ اب اکیلے میں بھی نہیں روتی تھی۔ اس نے جیسے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ دنیا میں ارتضیٰ غضنفر ہی تو ایک اکیلا اچھا شخص نہیں ہے، اس جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے مرد اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسے سمن پسند ہے تو ٹھیک ہے، وہ کیوں بیکار میں خود کو ہلکان کرے؟ ایسے شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ کیوں اداس ہوتی رہے جسے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں؟ اس نے ارتضیٰ غضنفر کے ساتھ اپنی یک طرفہ محبت کو حماقت قرار دے کے خود کو مزید اس حماقت میں مبتلا رہنے سے روک لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سمن سب کے لیے کافی بنا کے لے آئی۔ ارتضیٰ کا اگرچہ آج کل کراچی میں قیام بہت مختصر ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس مختصر سے وقت میں بھی سمن کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کی پسند کی ڈشز بنا کر کھلائے، رات میں سے کافی بنا کر دے۔ وہ ارتضیٰ کے پیچھے لگ لگ کر اس سے پوچھتی کہ وہ کیا کیا چیزیں کھانا چاہتا ہے۔ صبا کو اب اس کے لیے کافی بنانے، ناشتے کی کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کی اب سب ضرورتوں کا خیال سمن کافی اچھے طریقے سے رکھ رہی تھی اور صبا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے کپ اٹھا کر پہلا گھونٹ لیا اور فوراً بولا، کافی اچھی ہے سمن، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے جو صبا کے ہاتھوں کی بنی کافی میں ہوتی ہے۔ اس کے صاف گو انداز کا سمن نے ذرا سا بھی برا نہیں مانا۔ واقعی صبا بہت اچھی کافی بناتی ہے، میں کتنی بھی کوشش کر لوں اس کے جیسی مزیدار کافی مجھ سے نہیں بنتی، اس نے برملا اعتراف کیا۔
اچھا کھانا بہت لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن اچھی چائے اور اچھی کافی بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں بابا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ بڑے موڈ میں اس کی تعریف کرتے ہوئے بابا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا تائیدی انداز میں مسکراتے ہوئے خود بھی کچھ کہنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اسے اپنی اس تعریف پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ بچہ سمجھ کر کی جانے والی اپنی ان تعریفوں پر اسے اب کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ارتضیٰ غضنفر کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے کراچی میں ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ 1-2 دن کے لیے بھی کراچی نہ آئے۔ اس کی غیر موجودگی میں اسے سکون پہنچتا تھا۔ وہ جب یہاں آتا تو اسے دیکھ کر ہر لمحہ اسے ایسا لگتا جیسے اس کی کوئی اہم چیز جس کی وہ مالک تھی، جسے وہ کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مسلسل اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ بے بسی سے کھڑی اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی ہے۔ اپنی اس سوچ پر وہ خود کو سخت ملامت کرتی، خود سے خفا ہو جاتی۔ اسے اس شخص کی قطعاً پرواہ نہیں، وہ سمن سے شادی کرے یا کسی بھی اور سے، اس کی بلا سے۔ سمن کے امتحانوں کے فوراً بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں کئی دن پہلے سے ڈھولک بجنی شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کی کزن، سمن کی سہیلیاں سب مل کر رات گئے تک ڈھولک بجاتی، گیت گاتی۔ سمن بھی شرمائی شرمائی سی ان لوگوں کے پاس بیٹھی رہتی۔ مما ہر بار سمن کی خوشیوں سے جگمگاتے، مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہتی، اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگا کرتی۔ اماں دعا کریں میری بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اس روز رات کو وہ اماں کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی مائیوں کے فنکشن کے بارے میں مختلف ہدایات سن رہی تھی جب مما کمرے میں آ کر اماں کے سامنے بیٹھتی ہوئے بولی، ملیحہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کرنے کے علاوہ میرے پاس زندگی میں اور ہے کیا؟ انہوں نے مما کا ہاتھ اپنے بوڑھے کمزور ہاتھوں میں لے کر بہت محبت سے کہا۔ وہ کمرے میں آئی تو سمن جاگی ہوئی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ بالوں میں سے بینڈ نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر اچھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ چند دن رہ گئے تمہارے ساتھ اس کمرے میں وقت گزارنے کے لیے، میں ان دنوں میں سونے کے بجائے تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سمن کچھ اداسی سے بولی۔ وہ چوٹی کھول کر بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بیڈ پر آ گئی۔ صبا، تمہارے اس کمرے میں نے اپنی زندگی کا بہت خوبصورت دور گزارا ہے۔ یہاں بے شمار مرتبہ تم نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے جینے کا حوصلہ دیا، اور یہیں میں نے اپنی زندگی کا سب سے حسین خواب دیکھا، پھر اپنے اس حسین خواب کو تعبیر پاتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم ہی آنسو بہنے لگے۔ پاگل ہو تم کون سا رخصت ہو کے کسی دوسرے گھر جانے والی ہو جو یوں رو رہی ہو؟ تمہیں یہ کمرہ پسند ہے تو یہ تم اور ارتضیٰ بھائی لے لو، اور ارتضیٰ بھائی کا کمرہ میں لے لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں سے اس کے آنسو خشک کرنے چاہے تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اور شدت سے رونے لگی۔ اہمیت کمرے کی نہیں ہے، اہمیت تمہاری ہے۔ اہمیت صبا شفیق کی ہے، میری بہن کی ہے، میری سب سے اچھی دوست کی ہے۔ میں تمہیں مس کروں گی صبا۔ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ تم میں پتہ نہیں کیا ہے صبا، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا پاتی، میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ وہ اس سے محبت کا والہانہ انداز میں اقرار کر رہی تھی، اور صبا کے اندر دور تک سناٹا پھیل گیا تھا۔ میں اس محبت کے لائق نہیں ہوں سمن، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ آسمانی رنگ کا شرارہ پہنے بہت نفیس سی جولری، مہارت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے لمبے سلکی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بالوں کے بیچ سے مانگ نکال کر جو نازک سا ٹیکا اس نے ماتھے پر سجایا تھا، اس نے اس کی تیاری کو مزید دلکشی عطا کی تھی۔ صبا، تم لڑکے والی ہو یا لڑکی والی؟ ظفر شادی سے 5 دن پہلے آ گیا تھا، اور آتے ہی اس نے شادی کے بہت سے کاموں کی ذمہ داری لے لی تھی، لیکن صبا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ میں لڑکے والے بھی ہوں اور لڑکی والی بھی۔ سمن، اس غدار کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت میں یہ تمہیں ہری جھنڈی دکھا کر دلہا کی گاڑی میں بیٹھ کر بارات کے ساتھ آ رہی ہو۔ سارے فنکشنز بڑی اچھی طرح ہو رہے تھے۔ دلہن کی بہن کو ڈھونڈنے کی تو بالکل ضرورت نہیں پڑ رہی، وہ الگ ہی نظر آ رہی ہے۔ اسما نے اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے تعریف کی۔ آج کا دن تو بس صبا کا لگ رہا ہے، اس کے آگے ہم سب کی تیاری بالکل فضول لگ رہی ہے۔ ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دلہن کی بہن ہو یا نند۔ اس کے کمنٹس پر باقی سب کزنس بھی ہنس پڑی تھی۔ وہ خود بھی مسکراتے ہوئے بابا کی کوئی بات سننے چلی گئی۔ اس کے پاس اپنی کیفیتوں کا تجزیہ کرنے کی فرصت نہیں تھی، لیکن اتنا اندازہ تو اسے تھا کہ بھری محفل میں تنہا ہونے کی یہ کیفیت آج صبح سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے اور سب سے چھپ کر بہت سا روئے۔ نکاح کے وقت سمن کی ایک طرف اماں اور ایک طرف مما بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی سمن کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جس وقت سمن نے نکاح پر نامے پر دستخط کیے، اس نے اپنے ارد گرد سناٹا پھیلتا محسوس کیا۔ اسے ایک مرتبہ پھر ایسا لگا جیسے وہ کسی ریگستان میں تنہا کھڑی ہے، کہیں کوئی آواز نہیں، دور دور تک کوئی اپنا نہیں، وہ بالکل تنہا ہے۔ کوئی اس کے رونے پر حیران نہیں تھا، نہ اس کے برابر میں کھڑی کسی کزن نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ سمن کو اسٹیج پر لا کر ارتضیٰ کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے آج
پھر وہی تکلیف ہوئی جیسے پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہوئی تھی۔ ارتضیٰ غضنفر جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ صبا نہیں ہے، وہ سمن ہے۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی، خود کو سرزنش کرتے ہوئے آنسوؤں کو بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی۔ مختلف رسموں تصویروں کے لیے لوگ بار بار اسے آوازیں دے رہے تھے۔ وہ اسٹیج پر گئی اور ارتضیٰ کے مسکراتے ہوئے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو اسے پتہ چلا اس شخص کی محبت اس کے دل سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ وہ لا تعلقی اور بے نیازی کا خول جو اتنے دنوں سے اس نے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا ایک دم چٹک کر ٹوٹ گیا۔ سب کے ساتھ ساتھ خود کو بھی وہ دھوکہ دے رہی تھی۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی ہے سمن، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے اس لڑکی سے پھر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صبا، سمن کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ۔ گھر واپس آ کر کچھ دیر رسومات کا سلسلہ چلا۔ اس سے فارغ ہو کر اماں نے اسے سمن کو اپنے کمرے میں پہنچانے کے لیے کہا۔ وہ اپنی چند کزنز کے ساتھ سمن کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھولوں کی بھری سیج پر بٹھاتے وقت اس کے دل کو ناقابل بیان تکلیف ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس سجے سجائے کمرے کو اجاڑ دے، سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے مہکتی ہوئی تمام لڑیاں نوچ ڈالے، اس کمرے میں چاروں طرف بکھرے ان پھولوں کو اپنے قدموں تلے مسل ڈالے اور ان پھولوں کے درمیان بیٹھی اس لڑکی کو کہیں غائب کر دے۔ آج کتنے دنوں بعد بے اختیار پھر اس کے دل سے یہی جملہ نکلا، تم یہاں پر کیوں آ گئی سمن؟ تم یہاں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سب کزن سمن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، وہ بالکل چپ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے رو سکتی تھی، دن کی دنیا لٹ جانے کا ماتم کر سکتی تھی۔ اتنے گھنٹوں سے خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ تھک چکی تھی۔ خود پر سے بے اختیار کرتی وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ جتنا وہ رو رہی تھی اتنی ہی اس کی وحشت بڑھ رہی تھی۔ کیوں نہیں مجھے میری محبت ملی؟ جس سے میں نے چاہا وہ کسی اور کو کیوں مل گیا؟ ایسا کیا ہے سمن میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اس شخص کو چاہتی ہے؟ وحشت زدہ انداز میں اس نے اپنا ٹیکا نوچ ڈالا، پھر گلے کا ہار، کانوں کے بندے وہ جنونی انداز میں سب کھینچ کھینچ کر اتار رہی تھی۔ زیور نوچ نوچ کر پھینکتے اس کے چوٹ لگ رہی تھی۔ چند منٹوں میں اس نے اپنا روپ کو اجاڑ ڈالا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسا کیا گناہ کیا تھا میں نے جو تو نے میرے مقدر میں یہ لکھ ڈالا؟ اگر وہ مجھے نہیں ملنا تھا تو پھر اس کی محبت میرے دل میں ڈالتی ہے نہیں؟ وہ روتے روتے کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں ڈالی میرے دل میں اس شخص کی محبت جو مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا؟ اس سے اپنی چیخیں دبائی نہیں جا رہی تھی۔ اس ساری کائنات میں کسی چیز میں کمی آ جاتی اگر وہ محبت میری مجھے مل جاتی، مجھے حاصل ہو جاتی۔ کوئی بہت انہونی خواہش تو نہیں کی تھی نا میں نے، فقط ایک شخص، جو شخص سمن کو مل گیا اسی طرح مجھے بھی تو مل سکتا تھا۔ وہ روتے روتے اٹھ کر باہر بالکنی میں آ گئی تھی۔ اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں تھا اور شعلوں کو باہر کی ٹھنڈی ہوا اور بھڑکا رہی تھی۔ جب میں نہیں تو سمن بھی کیوں؟ اس کے اللہ سے شکوے تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمن بھی اس روز انس ماموں اور ممانی کے ساتھ اسی پلین میں ہوتی؟ کیا فرق پڑ جاتا اگر سمن بھی ان لوگوں کے ساتھ مر جاتی؟ تیرے اختیار میں تھا، تو ایسا کر سکتا تھا، مار سکتا تھا نا تو سمن کو۔ وہ مر جاتی پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہوا۔ وہ آج اس شخص کی دلہن بنی بیٹھی ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہا ہے، جس کے خواب دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی ہوں۔ اپنی زندگی کے اتنے برسوں تک جس شخص سے میں نے محبت کی، اسے سمن نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ آج پھولوں میں گھری اس جگہ بیٹھی ہے جس جگہ بیٹھنے کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں لہو ٹپک رہا تھا۔ کاش تم مر جاتی سمن، اسی روز اسی جہاز میں۔ وہ وحشت بھرے انداز میں روئے چلی جا رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس کا رات والا جنون اور وحشت ختم ہو چکی تھی۔ اپنی محبت کے چھن جانے کا ماتم وہ کر چکی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل خالی تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے خاموشی سے کمرے میں سے باہر نکلی۔ اپنی رات کی دیوانگی کے سارے نشانات اس نے مٹا دیے تھے۔ رات کو جو کچھ ہوا اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر بال بنانے کے بعد وہ کمرے سے مطمئن ہوتی ہوئی نکلی۔ اس کی روئی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر کسی کو تشویش نہیں ہوگی، اتنا تو اسے اطمینان تھا۔ کیا عجیب اتفاق تھا کہ جیسی وہ باہر نکلی اس کی نظر ارتضیٰ پر پڑی۔ وہ اماں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اس نے صبا کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ارتضیٰ غضنفر تمہارا بہنوئی ہے، تمہاری بہن کا شوہر۔ رشتے بدل گئے ہیں صبا شفیق، تمہیں اس تبدیلی کو قبول کرنا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ وہ ملازمین کو ساتھ لگائے گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی کزنز بھی مدد کرانے کچن میں آ گئی تھی۔ سمن تمہارا پوچھ رہی ہے؟ وہ سمن صبح سے سمن کے کمرے کی طرف نہیں گئی تھی، جبکہ باقی سب کزنز اس سے مل کر آ گئی تھی اور منہ دکھائی میں کیا ملا قسم کے معلومات بھی حاصل کر چکی تھی۔ ذرا ناشتے سے فارغ ہو جاؤں پھر جاؤں گی سمن کے پاس۔
وہ خود میں اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. کیسے دیکھ پائے گی وہ اس کے چہرے کو، وہ محبتوں کا یقین پا لینے کے بعد والی سرخوشی اور جگمگاہٹ کو؟ چھوڑو اسے، یہاں کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں ہے. سمن بار بار پوچھ رہی ہے تمہارا، جاؤ اس کے پاس. سمرا جو ابھی سمن کا میک اپ کر کے آئی تھی، اس کے ہاتھ سے مٹھائی کی پلیٹ لیتے ہوئے بولی. ایک گہری سانس لے کر وہ کچن سے باہر نکلی اور مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی. سمن اس وقت کمرے میں اکیلی تھی. سرخ رنگ کی پشواس، چوڑی دار پجامہ، بہت خوبصورت لگ رہی تھی. خاموشی سے بیٹھ پہ یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہو. اسے دیکھ کر خفگی کے اسکار کے طور پر وہ بالکل چپ بیٹھی رہی. وہ اس کے پاس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی. وہ دونوں خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کو سمن نے ہی توڑا. اس کی نظر اس کی روئی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو وہ بے چین ہو کر بولی، صبا تم روئی تھی؟ اتنی تشویش اور پریشانی تھی اس کے انداز میں کہ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی. بے وقوف، میں کوئی تم سے دور تھوڑی چلی گئی ہوں جو تم اتنا روئی. میں یہی تو ہوں تمہارے پاس. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھا لیا. سمن، اگر تمہیں میرے رونے کی اصل وجہ پتہ چل جائے تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی. صبا اپنے دل میں سوچ رہی تھی. اسے اس پل سمن سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. وہ خود میں اس سے نظریں ملانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی. بس صرف میرا کمرہ ہی تو بدلا ہے، اور تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. سمن، تم خوش ہو نا؟ اس کی وہ تسلیاں اسے چابک کی طرح لگ رہی تھی، اس لیے گھبرا کر اس نے موضوع بدلا. ارتضیٰ کا ذکر آ جانے پر سمن کو پھر کوئی اور بات یاد نہیں رہتی. یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی. ہاں صبا، میں بہت خوش ہوں. اتنی خوش ہوں کہ اپنی کیفیت کا اظہار لفظوں میں کر ہی نہیں سکتی. بعض دفعہ لفظ کتنے چھوٹے لگنے لگتے ہیں نا. میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں. بس تم خوشی سے پہلے بہت سارے بہت لگا دو. بڑی خوبصورتی سے مسکراہٹ سمن کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی. تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. اسے اچانک ہی شکوہ یاد آ گیا. یار میں بزی تھی، گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں. مما کا تو تمہیں پتہ ہے نا، کہیں کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی تو بس میری شامت پکی ہے. وہ تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس کا شکوہ دور کرنے لگی. تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ارتضیٰ نے مجھے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ اس پہ شکوے ابھی ختم نہیں ہو رہے تھے. وہ بہت اپنائیت سے شکوے کر رہی تھی. ویسے تو میں نیچے سب لوگوں سے سن چکی ہوں، لیکن چلو تم پھر دوبارہ بتا دو، بلکہ دکھا دو. سمن جواب میں کچھ بولنے کے بجائے اس کی گردن کی طرف دیکھ رہی تھی. یہ چوٹ کیسے لگی ہے صبا؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی. وہ ایک مرتبہ پھر سمن سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی. پتہ نہیں، لگ گئی ہوگی کہیں سے. میں نے تو ابھی منہ دھوتے ہوئے دیکھا تھا. اس نے اپنے جھوٹ کو بے نیازی کے پردے میں چھپا کر آہستہ سے کہا. دیکھ لیا تھا، پھر بھی کوئی دوا نہیں لگائی. وہ ناراضگی سے اس کو گھورتے ہوئے اٹھنے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے دوا لینے جا رہی ہوں. حد ہے بے نیازی کی. اس نے سمن کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا. بیٹھی رہو، ہمارے ہاں ایک دن کی دلہن سے کام نہیں کرایا جاتا. میں ابھی جا کر خود لگا لوں گی نہیں، ابھی فوراً جا کر لگاؤ. وہ ناراضگی سے بولی تو وہ اٹھ گئی. اپنی اس چوٹ پر دوا لگاتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی. کیا وہ شرمندہ تھی؟ اسے ندامت ہو رہی تھی، مگر کس سے؟ کیا سمن سے یا پھر خود اپنے آپ سے؟ ولیمے کے بعد ظفر ایک ہفتہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر واپس چلا گیا تھا. ارتضیٰ نے ان کے جانے سے پہلے تمام کزنز کو شادی کی خوشی میں ڈنر دیا تھا. اس ڈنر کو سب نے خوب انجوائے کیا. ظفر نے ارتضیٰ اور سمن کی دعوت کرنے کی خاطر ایک پکنک ارینج کی تھی. اس پکنک میں ہونے والا ہلا گلا ہنگامہ بہت یادگار تھا. شادی کے ہنگامے سرد پڑ رہے تھے. ارتضیٰ اور سمن ہنی مون کے لیے ہوائی جا چکے تھے. اس نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ مصروف کر لیا تھا. سمن اور ارتضیٰ نے ہوائی سے 3-4 بار گھر میں فون بھی کیا تھا. وہ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہر بار ان لوگوں سے بات کرنی پڑتی تھی. اس کی ہنسی کھنکتی ہوئی آواز سن کر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہونے لگتا تھا. اس سے وہ ہنسی برداشت نہیں ہو پاتی تھی. مہینے بھر کا ہنی مون ٹرپ انجوائے کرنے کے بعد وہ دونوں واپس آ چکے تھے. سمن کے پاس ہمیشہ کی طرح اسے سنانے کے لیے وہاں کی ڈھیر ساری باتیں تھیں. بہت سے لوگ ہوائی کو زمین پر جنت قرار دیتے ہیں. واقعی صبا، وہاں کی تعریفیں اگر اس قدر کی جاتی ہیں نا، یقین کرو وہ جگہ ایسی ہی ہے کہ اس کی اترجا تعریف کی جائے. وہاں کے اونچے پہاڑ، خوبصورت سمندر، حسین ساحل، چاروں طرف پھولوں کی دل فریب مہک. کون سی ایسی خوبصورتی ہے جو وہاں نہیں؟ وہ اسے وہاں کی تصویریں دکھاتے ہوئے مسلسل بولے چلی جا رہی تھی. ان دونوں نے وہاں پر بے تحاشا تصویریں کھینچی تھی. ان تمام تصویروں میں وہ دونوں کس قدر خوش نظر آ رہے تھے. وہ خاموشی سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی. ہمارے ہوٹل سے سمندر اتنا نزدیک تھا، اتنا خوبصورت لگتا تھا اپنے کمرے کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنا. سمن بڑے خوشگوار انداز میں بول رہی تھی. وہ سمجھ سکتی تھی کہ سمن کو وہ جگہ اتنی خوبصورت کیوں لگی. وہ جس کے ساتھ وہاں گئی تھی، اس کے ساتھ تو اگر اسے کسی صحرا میں بھی بیچ دیا جاتا تو وہ اتنی ہی خوش لوٹتی. محبت ایسی ہی زور آور ہوتی ہے. چاہے جانے کا احساس اتنا ہی سرشار کر دینے والا ہوتا ہے. وہ کیوں نہ خوش ہوتی آخر؟ وہ جس کے ساتھ وہاں گئی تھی وہ اس سے بے تحاشا پیار کرتا تھا.
وہ رشک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی اور سمن جیسے ابھی انہی حسین لمحوں میں گھری بیٹھی تھی۔ میں نے اس 1 مہینے میں زندگی سے اپنے حصے کی ساری خوشیاں سمیٹ لی ہیں۔ زندگی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، بات تو کبھی میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ مجھے تو ساری ہی دنیا بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگنے لگا ہے جیسے دنیا میں کہیں کوئی غم ہے ہی نہیں۔ ارتضیٰ کے بارے میں تم سے کیا کہوں صبا، بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ تمہیں بھی اتنا محبت کرنے والا شوہر ملے۔ سمن کی یہ بات اسے ایسی لگی جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ مت مانگو تم میرے لیے دعا، تمہاری یہ دعا میرا مذاق اڑاتی ہے۔ مجھے نہ محبت چاہیے اور نہ ہی محبت کرنے والا کوئی شخص۔ جب وہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ میں نے اس سے محبت کرنے کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کی زندگی سے نکل جانے کے بعد اب کبھی کسی سے محبت پانا چاہتی ہوں اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے البم بند کر کے وہاں سے ایک دم اٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ باقی تصویریں نہیں دیکھو گی کیا؟ سمن اسے یوں اٹھتا دیکھ کر حیرت سے بولی۔ میں ذرا کچن میں نظر ڈالا ہوں، مما کہیں گی ڈنر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس لڑکی کو۔ فراغت سے بیٹھ کر دیکھیں گے، پھر گپے ماریں گے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں آ کے کوئی مصروفیت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سمن پھر وہاں آ گئی۔ ابھی اس کے قصے ختم نہیں ہوئے تھے اور جب تک وہ اسے صبا کو سنا نہیں لیتی اسے چین ہی نہیں آنا تھا۔ اس کی عدم دلچسپی بھی اس کی جوش و خروش کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی اپنے کام میں مصروف تھی اور وہ مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ ہر روز صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرے سرہانے ڈھیر سارے پھول ہوتے۔ اتنے دنوں میں کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھ کھلے اور مجھے اپنے پاس پھول رکھے نظر نہ آئے۔ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ ارتضیٰ کس وقت جاتے اور پھول لے کے میرے پاس رکھ دیتے۔ کتنی مرتبہ میں نے ارتضیٰ سے پوچھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ اس کے ساتھ مل کر سلاد بنانے لگی تھی۔ کتنی مرتبہ ہم نے ایک ہی کپ میں چائے کافی شیئر کی، ایک ہی کون آئس کریم سے آئس کریم کھائی، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا۔ وہ اچانک ہی سمن کی بات کاٹ کر بولی، مائی سویٹ سسٹر، جسے آپ محبت سمجھ رہی ہیں نا، میرے خیال سے وہ ارتضیٰ بھائی کی خرچہ بچانے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے، ایک ہی کپ میں چائے کافی، واہ کامیاب بزنس مین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری جیسی احمق لڑکیاں اسے محبت کا خوبصورت سا اظہار سمجھ کر خوش، اور ان جیسے چلاک بزنس مین کی جیب پر بوجھ بھی کم۔ سمن کو اس کی بات سن کر ہنسی کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ سب کام چھوڑ کر وہ بری طرح ہنسے چلی جا رہی تھی۔ کس قدر ان رومانٹک ہو تم صبا، توبہ ہے۔ کتنی دیر بعد جا کر وہ اپنی ہنسی روکنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بیچارہ تمہارا شوہر جو رومانٹک ہوا تو اس کی ساری رومانٹک سوچوں پر اسی طرح پانی پھیر دیا کرو گی؟ ہر وقت اسے شک کی نظر سے دیکھو گی کہ ضرور اس بات کے پیچھے خرچہ بچانے کی کوئی نہ کوئی کوشش ہوگی؟ وہ سمن کو ہنستا دیکھ کر خود بھی ہنسنے لگی تھی۔ آج کل کہاں پائی جاتی ہیں آپ؟ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہی ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا تھا اور اب پورا کا پورا اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہیں پر ہوں آپ کے سامنے۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کہیں باہر جانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ بڑے سرسری سے انداز میں اس نے ارتضیٰ کو جواب دیا تھا، اچھا حیرت ہے، یہیں پر ہو پھر بھی مجھے دکھائی نہیں دیتی، یا تو گھر پر نظر ہی نہیں آتی اور اگر نظر آ بھی جاؤ تو کسی نہ کسی مصروفیت کے ساتھ۔ ارتضیٰ اور سمن کو واپس آئے 4 روز ہو گئے تھے اور ان 4 دنوں میں اس کی ارتضیٰ سے برائے نام ہی بات چیت ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے وہ کراچی میں نہیں تھا، پھر شادی کے ہنگاموں کے دوران اسے اتنا وقت نہیں ملا کہ کسی بات پر سوچ سکے، لیکن اب 4 دن سے وہ کراچی میں تھا اور وہ بھی گھر پر بالکل فارغ۔ ایسے میں سے صبا کا اپنے ذات بات چیت نہ کرنا بہت کھٹک رہا تھا۔ کتنے عرصے سے تم نے نہ مجھے فارینہ کا کوئی قصہ سنایا، نہ ہیرا، نہ شازیہ گروپ کے ساتھ لڑائیاں۔ وہ سب تو میری کالج کی فرینڈس تھیں۔ وہ اسے باتوں کے موڈ میں دیکھ کر سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو کیا کالج اور اسکول کے دوستوں سے یونیورسٹی جا کر دوستی ختم ہو جاتی ہے؟ ارتضیٰ نے بحث کرنے والے انداز میں کہا، دوستی ختم تو نہیں ہوتی، لیکن اب ان لوگوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، وہ لوگ فزکس میں ہیں، بہت کم ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے نئے دوست بنا لیے ہیں، فاریہ وغیرہ کے ساتھ تو بس شرارتیں اور احمقانہ حرکتیں ہوتی تھیں۔ اب ان لوگوں کے ساتھ دوستی تو ہے لیکن میرا انٹرسٹ اب دوسری طرف ہو گیا ہے، میرے دوسرے دوست بن گئے ہیں۔ سب ٹیچرز ہمارے گروپ کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ تم نے پڑھاکو قسم کے لڑکے لڑکیوں کو دوست بنا لیا ہے، لیکن پرانے دوستوں کو کبھی چھوڑنا مت صبا۔ جو بات پرانے دوستوں کی ہوتی ہے وہ نئے دوستوں میں نہیں ہو سکتی۔ دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی خوبصورت اور مضبوط بھی ہوتی ہے۔ یہ ویسے یوں ہی ایک اضافی بات تھی، تم کہیں جا رہی تھی، میں نے تمہیں روک لیا، جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بزرگانہ انداز میں سے نصیحت کی۔ وہ صوفے سے اٹھی تو اس نے ارتضیٰ سے پوچھا، تم جاؤ گی کیسے؟ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، قریبی تو ہے، سر امتیاز کے گھر جا رہی ہوں، ہمارا گروپ اکثر ان کے لائبریری میں جمع ہوتا ہے۔ وہ اسے خدافظ کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکلنے لگی تو ارتضیٰ پیچھے سے بولا، کتنے دنوں سے تم نے مجھے کافی بھی نہیں بنا کے پلائی، آج رات مجھے تمہارے ہاتھ کی کافی پینی ہے۔ میں کیوں بناؤں؟ سمن صاحبہ کس مرض کی دوائیں، آپ کی کافی ناشتہ سب کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ لاؤنج میں آتے ہوئے سمن نے اس کی بات سن لی تھی۔ اسما صحیح کہہ رہی تھی،
صبا تمہیں بہن اور نند دونوں رشتوں کے مزے کروائے گی؟ کیسا نندوں کی طرح اکیلے میں ارتضیٰ کے کان بھرے جا رہے تھے۔ ارتضیٰ سمن کے تانے دینے پر ہنس پڑا تھا۔ اس نے مڑ کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے سمن سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہوائی سے آنے کے بعد ارتضیٰ اور سمن ایک ہفتے کراچی رکے۔ اس کے بعد وہ دونوں لاہور چلے گئے تھے۔ ارتضیٰ لاہور میں اپنے پروجیکٹ میں مصروف تھا، اس کے لیے اسے کچھ عرصے ابھی وہیں قیام کرنا تھا۔ شادی سے پہلے ہی اس نے وہاں رہنا شروع کر دیا تھا اور وہاں اپنا ذاتی گھر بھی خرید لیا تھا۔ لاہور میں اس کے بعض قریبی دوست بھی رہتے تھے۔ گھر میں سب کو سمن کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ دفر کے بعد اب ارتضیٰ اور سمن بھی یہاں نہیں تھے۔ گھر کے سب افراد کو ہی گھر بہت سونا سونا لگ رہا تھا، سوائے اس کے۔ وہ اس گھر کی واحد فرد تھی جو ان دونوں کے جانے پر بہت خوش تھی۔ وہ خود کو سمجھانے میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ کتنی مرتبہ اس نے خود کو سمجھایا تھا، تقدیر کے اس فیصلے کو تسلیم کر دینے پر خود کو آمادہ کیا تھا، اس نئے رشتے کو قبول کرنے کے جتن کیے تھے، لیکن اس کا خود کو سمجھانا صرف اس ایک لمحے میں برباد ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ دونوں یہاں نہیں تھے تو اسے بڑا اطمینان تھا۔ وہ بلا وجہ کی مشقت سے بچ گئی تھی۔ ارتضیٰ سے پرانے بے تکلفانہ انداز میں بات کرنے کی مشقت، سمن کے ساتھ محبت بھرے انداز میں باتیں کرنے کی مشقت۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔